ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے اس وقت غازہ سے ایک اہم ترین خبر یہ آ رہی ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ کتائب المجاہدین کے ایک مشہور ترین عسکری کمانڈر تھے مصباح الدایہ، ان کے انتقال کی اور شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ظالم صہیونی درندوں کے ہاتھوں سے، اور اس حملے میں ان کی اہلیہ بھی شہید ہو چکی ہیں۔ مصباح سلیم الدایہ یا ابو سلیم کے نام سے معروف تھے، مشہور تھے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کتائب المجاہدین نے اس بات کا اعلان بھی کیا، اس خبر کی تصدیق بھی کی۔ ان کے اعلیٰ عسکری کونسل کے یہ رکن بھی تھے اور عظیم مجاہد کمانڈر تھے مصباح سلیم، جن کو ابو سلیم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایک بزدلانہ صہیونی حملے میں شہید ہونے کی خبریں آ رہی۔ یہ شہادت ایک طویل جدوجہد، ایثار، قربانی اور دشمن کو کاری ضربے لگانے والی جہادی زندگی کے بعد پیش آئی ہیں۔ کتائب المجاہدین نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید ابو سلیم اپنی جہادی زندگی میں شہید قائدین کے ہمراہ رہے، بالخصوص بانی سیکریٹری جنرل شہید ابو حفص اور سیکریٹری جنرل شہید ابو شیخ کے ساتھ ساتھ جدوجہد کے مختلف مراحل میں شریک رہے۔ وہ کبھی دعوت اور جہاد کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس معرکے میں انہوں نے اپنے بیٹے اور میدانی کمانڈر سلیم کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا، جو شہید ہوئے۔ تو ناظرین گرامی، شہیدوں کی خاندانوں سے ملاقات کا اگر آپ کو جذبہ ہے تو آپ کو جانا ہوگا غازہ۔ پورے خاندان کس طرح سے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اس کی تازہ مثال آج غازہ کی اس مٹی سے سامنے آ رہی ہے۔ ہر دن بڑے بڑے مجاہدین کی شہادتوں کی خبریں اور پورے اہل خانہ کے ساتھ جس طرح نکل کر کے آ رہی ہیں، اس کا اندازہ یہی لگتا ہے کہ جو ہے اب یہ شاید قیامت کے آنے تک بھی یہ سلسلہ اب حق و باطل کا معرکہ جاری رہے گا، چاہے ہم لوگ اس میں شریک ہوں نہ ہوں، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یمنی افواج کا قابض اسرائیل کے اللد ہوائی اڈے پر ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے حملے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کارروائی مظلوم فلسطینی عوام اور ان کے مجاہدین کی حمایت میں اور قابض صہیونی دشمن کی طرف سے غازہ پر ڈھائے جانے والے اجتماعی قتل عام اور قحط مسلط کرنے جیسے جرائم کے جواب میں کی گئی ہے۔ یہ یمن پر قابض اسرائیل کے حملوں کا ابتدائی جواب بھی ہے، جو گزشتہ 3-4 دنوں سے آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح یمن پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ یمنی مسلح افواج نے جمعرات کے روز یہ اعلان کرتے ہوئے ایک بہت بڑی فوجی کارروائی کا جو ہے اس وقت دعویٰ کیا ہے۔ ادھر ظالم صہیونی درندے مختلف علاقوں میں مغربی کنارے میں گھس کر کے جمعرات کی صبح یعنی آج صبح وسیع یلغار کیا، حملے کیے، ظلم و ستم کی انتہا کی، متعدد شہریوں کو گرفتار کیا۔ کئی مقامات پر جھڑپیں ہونے کی سامنے آ رہی ہیں خبریں، اندھا دھند گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ مغربی کنارے کے شہروں میں جنین میں، نابلس میں، خلیل میں، رام اللہ کی شمالی مشرق میں واقع بلہ، سلواد، الخلیل کی شمالی مشرق میں سعیر، بیت لحم کے مشرق میں بیت تعمیر گاہ اور نابلس کی جنوب میں بلہ بیتا نامی علاقوں میں لگاتار یہ صہیونی درندے اس وقت حملے کر رہے ہیں، معصوم فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس ظلم و ستم کے بیچ میں حماس لگاتار مکمل معاہدے کے لیے تیار ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اپیل کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ظالم صہیونی درندے جو خون کے پیاسے ہیں اور شیطانی چیلے ہیں، اس وقت جو ہے کسی بھی طرح سے حماس پر مسلط کردہ جنگ کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تک قابض اسرائیل کی جانب سے اس تجویز پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے حماس کو، جو 18 اگست کو حماس اور فلسطینی
فسائل کو ثالثوں کے ذریعے پیش کی گئی تھی۔ حماس نے مرکز اطلاعات فلسطین کو بتایا کہ وہ تیار ہے کہ اس معاہدے کے تحت قابض ظالم صہیونی درندوں کی قید میں موجود تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے، جس کے بدلے قابض اسرائیل کے جیلوں میں موجود ایک طے شدہ تعداد میں فلسطینی قیدیوں کو آزاد کیا جائے۔ معاہدہ غازہ پر جنگ کا خاتمہ کرے، قابض اسرائیل کی افواج کو مکمل طور پر علاقے سے واپس کرے، تمام تجارتی انسانی ضروریات کی ترسیل کے راستے کھولے اور علاقے کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کرنے کی راہ ہموار کرے، لیکن ظالم صہیونی درندے اس سلسلے کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ادھر القسام بریگیڈ نے آج جمعرات کو پھر سے دعویٰ کیا کہ جبالیہ میں قابض ظالم صہیونی درندوں کے ایک مشنری کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا ہے، کئی گاڑیاں تباہ کر دی گئی اور اس کی ویڈیو بھی جو ہے جاری کر دی گئی ہے۔ اور اس وقت جو حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ ظالم صہیونی درندوں پر حملہ کر رہی ہے، اس کا نام عصا موسیٰ رکھا گیا ہے۔ اس ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ 3 القسام کے مجاہد ایک تباہ شدہ مکان سے نکل کر الغباری اسٹریٹ پر ایک مرکاوا ٹینک اور ایک ٹروپ کیریئر گاڑی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجاہد نے اسرائیلی ٹینک پر الیاسین 105 گولہ داغا، جبکہ دوسرے نے ٹروپ کیریئر گاڑی پر دیسی ساختہ بم رکھ کر واپس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دھماکہ ہوا جس سے ٹینک مکمل طور پر تباہ ہوا۔ جب وہ تباہ ہوتا ہے تو اس میں موجود ظالم صہیونی درندے سب کے سب جہنم واصل ہو جاتے ہیں۔ عصا موسیٰ کی کارروائیاں قابض اسرائیل کے اربع جرعون 2 کے جواب میں کی گئی ہے، جو غازہ شہر پر قبضے کے لیے شروع کی گئی تھی، اور لگاتار اس وقت ظالم صہیونیوں پر، درندوں پر لگاتار حملے ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول کو ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا گیا ہے اور مزید امریکہ میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کے نتیجے میں ابراہیم رسول کو باضابطہ طور پر ملک بدر کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر اس بیان کو جاری کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کے سفیر ایسے سیاستدان ہیں جو ریس بیٹنگ یعنی رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ روبی نے الزام لگایا کہ رسول صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ دونوں سے نفرت کرتے ہیں، لہٰذا ان سے مزید بات چیت ممکن نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف یہ صورتحال عالمی سطح کے نقشے پر، دوسری جانب ایشین ممالک میں اب جو ہے لگتا ہے کہ اللہ کا پانی کا عذاب نازل ہے۔ کہیں سیلابی تودوں نے ساری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، تو صورتحال ایک کے بعد ایک بہت زیادہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جیسے کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اتراکھنڈ کے سندروانی گاؤں میں کس طرح اس وقت شگاف پڑ رہے ہیں، لوگوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، کہیں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، کہیں خوابوں کا آشیانہ اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کھسکتی زمین کی سرسراہٹ، گرتی چٹانوں کی گونج جو پہاڑ سے رات کو سوتے وقت ہر جھٹکا دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے، گاؤں والوں کو ہر لمحہ موت کے سائے کا احساس کراتی ہے۔ گھروں کی دیواروں پر پڑتی نئی نئی دراڑیں نہ صرف دیواروں کو توڑ رہی ہیں بلکہ گاؤں والوں کے اعتماد اور امیدوں کو بھی چکنا چور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ اس در سے گزر رہے ہیں اور زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے ہیں۔ اتراکھنڈ کے سندروانی گاؤں کے لوگوں کی یہی صورتحال ہے۔ لگاتار ناظرین گرامی اس وقت زمین کھسک رہی ہے، آگے کنواں تو پیچھے کھائی ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے بڑھ سکتے ہیں۔ آفت کے دہانے پر کھڑے اس گاؤں کے لوگ اس قدر ڈرے ہوئے کہ کئی راتوں سے ڈھنگ سے سو نہیں پا رہے ہیں۔ موسلا دھار برسات، زمینوں کا کھسکنا، ریلوں کا کھسکنا، ٹیلوں کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہونا، یہ اس وقت پورے بھارت کی کہانی ہے۔ کہیں پر گاؤں کی بستیوں کی یہ صورتحال ہے تو وہیں پر جو ہے لینڈ سلائیڈ اور سیلاب کی وجہ سے آپ خود دہلی کی صورتحال دیکھ لیجئے گا، کس قدر سیکریٹریٹ تک پانی پہنچ چکا ہے۔ راحت کیمپ بھی ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آمد و رفت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے جموں کشمیر کی صورتحال دیکھی تھی۔ پاکستان کا پنجاب ہو یا بھارت کے پنجاب میں کیا صورتحال ہے، ریلوں نے کس طرح سے تباہی مچا رکھی ہے۔ جمنا ندی خطرے کی نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ سیدھے طور پر انتظامی اور عام زندگی پر اس وقت دلی کے حالات ہیں تو وہیں پر جو ہے
اس وقت پنجاب کی بھی حالات ہے۔ دلی کی سیکریٹریٹ، راحت کیمپ، سڑکوں تک پانی پہنچنے سے صاف ہے کہ دہلی اس وقت سیلاب کی شدید مار جھیل رہی ہے، اور حکومتیں جو بڑی بڑی دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، برسات کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کو لوٹا کتنا ہے۔ ناظرین گرامی، دلی جیسے شہر کی، جو پورے بھارت کا مرکزی شہر دارالسلطنت مانا جاتا ہے، اس کے اگر ایسے حالات ہیں، دوسرے دیگر علاقوں کی کیا صورتحال؟ شمالی ہند میں یہ آفت کی جو برسات آ رہی ہے، NCR میں 6 ستمبر تک بارش کا مزید امکان ہے۔ اگر اسی طرح موسلادھار برسات ہوتی رہی تو زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی۔ پنجاب آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے۔ یوپی میں برسات نے اس وقت جو ہے اپنا قہر ڈھایا تھا، لیکن ابھی فی الحال وقتی راحت بچائی جا رہی ہے۔ اتر پردیش میں جہاں بارش اب تک آفت بنی ہوئی تھی، کچھ راحت ملنے کے آثار ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کی رفتار کچھ کمزور پڑی ہے۔ 4 ستمبر سے اگلے 24 گھنٹوں میں ریاست کے مختلف اضلاع میں زیادہ سے زیادہ برسات ہو سکتی ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے ماہر موسمیات پروفیسر منوج کمار شریواستو نے بھی جو فی الحال یوپی میں مانسون کی رفتار کی دھیمی اور تھمے ہونے کی بات تو کہی ہے، لیکن اگلے 4-5 دن بڑے مشکل ہوں گے۔ راجستھان میں مانسون کی بارش 2 دنوں تک اور جاری رہنے کی امید ہے، اور راجستھان میں بھی کیا تباہی ہوئی وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی بارش نے حالات کو سنگین بنا دیا ہے۔ پنجاب میں بھی بارش کے باعث صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور یہاں تک تو پنجاب کو تو اب آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے، اور پاکستان کے پنجاب والے علاقوں میں تو جانی اور مالی نقصان کا اندازہ ابھی تک صحیح طور پر سامنے نہیں آ رہا ہے۔ جو ہے شہروں کے شہر، بستیوں کی بستی بہہ چکے ہیں، اور افغانستان میں تو زلزلے سے آنے والی تباہی کا اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں۔ 1,500 سے زیادہ جانیں چلی چکی ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ پنجاب میں جو بدترین سیلاب آیا، 37 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 3.5 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو یہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے بہت زیادہ سہارے کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے 1.48 لاکھ ایکڑ سے زائد کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اگر اتنے بڑے پیمانے پر کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسانوں کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے، کسانوں کو مویشیوں کا نقصان پہنچا ہے، کئی مکانات زمین بوس ہو چکے ہیں۔ ریاست کے بڑے دریا ستلج، بیاس اور راوی میں تیزی آ گئی ہے، پانی کا بہاؤ حد سے زیادہ ہو چکا ہے، کھیت، تالاب اور جھیلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ گرداسپور، پٹھان کوٹ، فاضلکا، کپورتھلا، ترن تارن، فیروز پور، ہوشیار پور، امرتسر، اور یہ سلسلہ پھر پاکستان کے علاقوں میں جا کر کے ملتا ہے۔ تو صورتحال ناظرین گرامی بہت بھیانک ہے، اور اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے یہ سیلابی صورتحال، جانوں کا جو ہے ضائع ہونا اور کھرب روپے کے پیمانے پر جو ہے اس وقت فصلوں کا تباہ ہونا، جانی نقصان ہونا، یہ ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہے جو اس وقت نازل ہوا ہے۔ اور یہ واضح بات ہے کہ جب ہم کسی پر ظلم ہوتے ہوئے آواز نہیں اٹھاتے اس کے خلاف، اور اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے راستوں سے ہمیں جو ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جو ہے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،